بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین، میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی زیادہ مبارک، بہت ہی زیادہ افضل بھی ہے۔ اس مہینے کو ببرکت والا مہینہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک اپنی رحمتیں اپنے گنہگار بندوں پر نچھاور کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس وظیفے کو کرنے سے بڑی مشکلات آپ کی حل ہو جائے گی۔ اگر آپ قرضے میں ڈوب گئے ہیں اور آپ کے اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ آپ قرض کی ادائیگی ممکنہ وقت پر کر سکیں، اور قرض بھی اتنا زیادہ ہے کہ آپ آسانی سے قرض کو ادا بھی نہیں کر سکتے، یہ وظیفہ آپ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی ادا کر سکتے ہیں، یا آپ کو کسی زندگی کے مرحلے میں دولت کی ضرورت پیش آ پڑی ہے، اس دولت سے آپ اپنے حلال رزق کمانا چاہتے ہیں، پھر بھی آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی آپ اللہ رب العالمین سے دولت کی طلب رکھتے ہیں، رزق کی طلب رکھتے ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، تو اللہ رب العالمین کے سامنے وظیفہ بھی بیان فرمائیں۔ اللہ پاک کی شان دیکھ کر آپ وظیفے کو ادا کریں، اور نہ کہ اپنی اوقات دیکھ کر اللہ رب العالمین سے آپ مانگیں۔ اگر آپ کروڑوں روپے کی بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کروڑوں روپے بھی حاصل ہو جائے گا، اور آپ کے کروڑوں روپے قدموں میں آ کر گر جائے گا۔ اس وظیفے سے آپ کو غیبی اللہ رب العالمین کی مدد بھی حاصل ہوگی۔ آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ رمضان مبارک کا ببرکت والا مہینہ چل رہا ہے، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد کومنٹس میں سبحان اللہ یا جزاک اللہ لکھ دیجئے۔ اس ایک بار درود ابراہیمی کو پڑھنے سے ہی آپ کی ہر مشکلات دور ہو جائے گی، اور جس چیز کی آپ طلب کریں گے وہ چیز آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ جو آپ درود ابراہیمی پڑھ کر کومنٹس میں جزاک اللہ یا سبحان اللہ لکھیں گے، وہ سارا درود ابراہیمی ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ اور اب آپ اس وظیفے کو سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں صرف آپ نے ایک دن چلتے پھرتے اللہ رب العالمین کا بہت ہی پیارا نام پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ کو انشاءاللہ کروڑوں روپے کی آپ کے اوپر بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ قرضے میں جو ڈوب گئے ہیں میرے مسلمان بہن اور میرے پیارے بھائی، اس وظیفے کو لازماً ادا کریں۔ آپ نے رمضان مبارک کا ایک مخصوص دن مقرر کر لینا ہے جس دن آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو صبح سحری کے ٹائم سے لے کر افطار کے وقت تک آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ رب العالمین کا ایک بہت ہی پیارا نام پڑھنا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی پیارا نام سورہ اخلاص کی ایک آیت بھی ہے جس کے معنی ہیں بے نیاز۔ اللہ الصمد کے معنی ہیں بے نیاز۔ آپ نے صبح سحری کے ٹائم آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سحری کر کر آپ نے پھر اللہ رب العالمین کے سامنے فجر کی نماز ادا کر کے پھر آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھ لینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے۔
اگر آپ اس وظیفے کو قرضے کی ادائیگی کے لیے ادا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، یا آپ کو کروڑ روپے کی ضرورت پیش آ چکی ہے، تو پھر بھی آپ سب معاملات اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد فوراً بعد ہی آپ اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو فوراً بعد ہی شروع کر دیجئے۔ اگر آپ فوراً بعد اس وظیفے کو ادا نہیں کرنا چاہتے تو آپ صبح 8 بجے سے لے کر شام مغرب کی نماز سے پہلے تک آپ نے اللہ الصمد کی تعداد 1000 بار آپ نے لازماً ادا کرنی ہے۔ اب آپ تفصیلاً سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے صبح فجر کی نماز ادا کر لینی ہے۔ اس کو ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العالمین کا بہت ہی پیارا نام پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے افطار کے ٹائم سے پہلے تک۔ آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھ لینا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے صبح سحری کے ٹائم سے لے کر یا 8 بجے سے لے کر آپ نے افطار سے پہلے تک 1000 مرتبہ اللہ الصمد کا آپ نے ورد کر لینا ہے۔ اگر آپ ایک دن میں 1000 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لیتے ہیں، اور جب آپ نے 1000 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کر لیا، آپ نے افطار سے کچھ ٹائم پہلے اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گر گرانا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے وہ بھی آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمانا ہے۔ آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے دعا میں: اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے ذریعے سے فریاد چاہتا ہوں، میری مدد فرما لیجئے۔ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے رو لیا، گر گرا لیا، اور پھر آپ نے اپنی افطار کر آپ نے پھر نماز مغرب کو ادا کرنا ہے۔ جب آپ نے نماز مغرب کو ادا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر آپ نے دعا میں جب ہاتھ اٹھائے تو آپ نے پھر دوبارہ 21 مرتبہ دعا میں اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے پھر دوبارہ دعا میں اللہ الصمد پڑھنا ہے: اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اور پھر آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے اپنے معاملات بیان فرمانے ہیں۔ آپ قرضے میں ڈوب گئے ہیں، یا آپ نے دولت مند بننا ہے، یا آپ کو کروڑوں کی ضرورت پیش آ گئی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد فرشتے خود آپ کی مدد کرنے کے لیے آ جائیں گے، اور آپ کے سب معاملات راہ راست پر بھی آ جائیں گے، اور سب آپ کی عزت بھی کریں گے، آپ دولت مند بھی بن جائیں گے۔ آپ جو قرضے میں ڈوب چکے ہیں وہ بھی آپ کا بآسانی قرضے کی ادائیگی ہو جائے گی، اور کوئی اللہ کا بندہ ہی آپ کا آ کر آپ کی مدد عطا فرمائے گا، اور آپ کی سب مشکلات جو ہیں، پریشانی ہیں، آپ کے جو غم ہے وہ ختم ہو جائیں گے، وہ دور ہو جائیں گے۔ صرف آپ نے اس وظیفے کو رمضان مبارک کے ایک دن میں ہی ادا کرنا ہے، اور چلتے پھرتے آپ نے اللہ الصمد کا ورد کر لینا ہے، اور پھر آپ نے نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے دعا میں 21 مرتبہ ہی اللہ الصمد کو بیان فرما کر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر آپ نے اپنے معاملات کو بیان فرما دینا ہے۔ یہاں پر یہ آپ کا وظیفہ مکمل ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کامنٹس میں جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔